السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہیم الحسن تھانوی اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو نئی عمرہ کی پالیسی سعودی گورنمنٹ کی آئی ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میرا اپنا تعلق پاک الحنین گروپ سے ہے اور لاہور میں ہم عمرہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے عمرہ پالیسی کا اعلان ہوا ہے، لیکن اس سال پالیسی میں انہوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں اور اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت پہ مبنی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ سنی سنائی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ باتیں کہ جو آتھینٹک ہیں اور مصدقہ ہیں وہ اطلاعات اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ عمرہ جو پہلے دوسری مرتبہ کرتا تھا اس کے اوپر 2000 ریال کی فیس تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور جو لوگ دوبارہ 2 سال کے اندر عمرے پہ جانا کی خواہش رکھتے تھے تو ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ 2000 ریال جو موجودہ حالات میں تقریباً 85,000 روپے کے قریب رقم بنتی تھی، تو اس سے ان کی خلاصی ہو گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت جو ویزے کا جو سلسلہ تھا اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور پہلے جو ویزے کی فیس صرف شرکے کو ادا کی جاتی تھی جو تقریباً 200 ریال کے قریب ہوتی تھی، اس کے ساتھ اضافی 300 ریال فی حاجی کا ایک رقم جو ہے وہ دینی پڑے گی ہر حاجی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 ریال مزید، یعنی 300 ریال کے علاوہ 100 ریال مزید وہ گراؤنڈ ہینڈلنگ کی مد میں دینے پڑیں گے، اور یہ سارا کچھ ملا کے تقریباً جو ویزا وہ 500 ریال کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریولنگ تھی وہ پہلے انفرادی ٹریولنگ ہوا کرتی تھی کہ جتنے لوگ بھی اور جتنے افراد چاہتے تھے وہ ٹریول کرتے تھے اور اپنی مرضی کے وہاں پہ ہوٹل اور اپنی پسند کی وہاں پہ رہائش لے کے اس میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ لیکن اب اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ گروپ کی صورت میں تمام حاجیوں کو ٹریول کرنا پڑے گا، عمرہ زائرین کو، اور وہ گروپ کی صورت میں ٹریول کریں گے۔ یہ گروپ کم سے کم 20 افراد کا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ یہ 45 سے 50 افراد کا گروپ ہوگا۔ اگر گروپ جو ہے اس سے کم افراد کا بنے گا، یعنی اگر گروپ جو ہے کوئی 5 افراد جائیں یا 10 افراد جائیں، تو ان کو پھر اضافی طور پہ ان کی ٹرانسپورٹ کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ 45 یا 50 یا 20 افراد کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو وہی شیئرنگ میں ہوگی اور اس کی قیمت جو ہے وہ ویزے کی فیس میں شامل ہوگی، لیکن اگر اس سے کم ہوں گے، 5 افراد ہوں گے، 10 افراد ہوں گے، 15 افراد ہوں گے، تو ان کو پھر اسی حساب سے اضافی رقم ایک ٹرانسپورٹ کی مد میں وہ ادا کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہوٹلوں کا سسٹم تھا کہ پہلے یہاں کی کمپنیز اور یہاں کے شرکے جو تھے وہ یہاں پہ اپنے ہوٹل خود لے لیا کرتے تھے، یہ سسٹم ختم کر کے انہوں نے ایک ویب سائٹ اور ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے، جس کے اوپر ہوٹل بہت سے آ چکے ہیں اور بہت سے ہوٹل جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں اس کے اوپر آ جائیں گے، اور ان کے ریٹ جو ہیں اب آپ نے وہاں سے لے ہوں۔ جب آپ ویزے کے لیے یہاں سے اپنا ڈیٹا وہاں کے شرکا اور وہاں کی کمپنی اور وہاں کی ویب سائٹ کے اوپر آپ انٹر کریں گے تو آپ کو ٹریولنگ کی ڈیٹ یعنی کنفرم ٹکٹ وہاں پہ بھیجنا پڑے گا، اس کو انٹر کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں اپنے ہوٹل آپ کو اسی وقت چوز کرنے ہوں گے، اور ان ہوٹلوں میں رہائش اور ایام بھی اسی وقت چوز کرنے ہوں گے، اور اس کی ادائیگی اس پورٹل کے ذریعے ہی ہوگی، اور اس پورٹل کے ذریعے جو ادائیگی ہوگی وہ ناقابل واپسی ہے۔ لہٰذا اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایک شخص یہاں سے ٹریول کرے اور وہاں جا کے اپنا ہوٹل تبدیل کر لے، اب یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ انفرادی طور پہ کوئی اگر اپنا ہوٹل تبدیل کرتا ہے اپنے خرچے کے اوپر وہ تو ممکن ہوگا، لیکن یہ کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہوٹل بک کریں گے اور اسی کے ذریعے آپ کی وہاں پہ ٹریولنگ ہوگی۔ جو گروپ جائے گا وہ ایک ہی دن میں وہاں سے ٹریول کرے گا۔ گروپ میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جلدی آ جائے، کوئی شخص بعد میں جائے۔ اگر 20 افراد جا رہے ہیں تو 20 افراد ایک ہی تاریخ کو جدہ پہنچیں گے، ایک ہی تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے،
اور اسی طرح واپسی بھی ان کی ایک ہی تاریخ کو ہوگی۔ ہوٹلوں کی جو ریٹ ہیں وہ چونکہ ویب سائٹ کے اوپر آئے ہیں اور پہلے سے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، تقریباً اندازاً کوئی 30% ہوٹل کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً بڑھ گیا ہے۔ ان سب چیزوں میں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے عمرہ جو ہے وہ کچھ مہنگا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سہولیات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے اب آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اس اطمینان کے ساتھ جائیں گے کہ جو ہوٹل آپ نے یہاں سے بک کرایا ہے آپ کو اسی ہوٹل میں جگہ ملے گی۔ جو پہلے ایک سلسلہ تھا سملر کا کہ آپ یہاں سے کسی ہوٹل میں جاتے تھے اور وہاں جا کے آپ کو سملر کے نام پہ دوسرے ہوٹل میں ڈال دیا جاتا تھا، تو اب یہ ممکن نہیں ہوگا۔ آپ اسی ہوٹل میں جا کے ٹھہریں گے جس کی آپ کو یہاں سے بکنگ ملے گی۔ عمرے ویزے کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے۔ آج یہ 21 ستمبر کو 2019 میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو آج کی تاریخ سے باقاعدہ ویزے کا سلسلہ اس لیے شروع نہیں ہوا کہ ابھی بینک کے جو پروسیس ہیں، پیمنٹ کے جو میتھڈز ہیں اور اس کے لیے جو اکاؤنٹ لنک کرنے ہیں، اس میں کچھ اسٹیٹ بینک اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں سعودی عرب کے، ان میں کی آپس میں کوارڈینیشن چل رہی ہے۔ وہ سلسلہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ پیمنٹ کا آپشن آ جائے گا تو ویزے بھی لگنے شروع ہو جائیں گے، جو امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ باقی جب یہ پورٹل فعال ہوگا اور اس کے اندر سے ویزے اترنے شروع ہوں گے، لوگ جانے شروع ہوں گے، ہوٹل اس میں سے لیے جائیں گے، وہاں پہ فائنل ریٹ آئیں گے، تب جا کے یہ چیز پتہ چلے گی کہ اس کی سہولت اور اس کی آسانی کس قدر ہے۔ بظاہر ایک اچھا قدم ہے سعودی حکومت کا، جس میں انہوں نے سہولت دی ہے ان عمرہ زائرین کو کہ وہ بے فکری سے آئیں اور ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ جی ہمارا ہوٹل کون سا ہوگا، تبدیل نہ ہو جائے، ہمارے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام ہوگا۔ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انہوں نے مربوط کر دی ہیں۔ تو یہ تفصیل میں نے اس لیے ریکارڈ کرا دی کہ بہت سی باتیں اس کے بارے میں آ رہی تھیں کہ اس طرح ہو جائے گا، کچھ لوگ اس کے بارے میں فکر مند بھی تھے۔ تو یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جب یہ سلسلہ چل پڑے گا تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ جو لوگ اس معاملے میں کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا یا اس سے تو کوئی چیز ایسی ہے کہ رکاوٹ آ جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اس سے بہتر انداز میں چلے گا کہ جس سے بہتر انداز میں یہ پہلے بھی چلتا رہا۔ انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی اور سعودی حکومت کی طرف سے جو یہ نئے اقدامات ہیں انشاءاللہ اس سے عمرہ زائرین جو ہیں فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔